بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغا شیخ سرور کا سلام۔ اڈیالہ میں آج ایٹمی بم گرایا گیا۔ علیمہ خان نے کس طرح سے بات کی ہے، کیا باتیں کی، انہوں نے کہا کہ اب اگر لائے عمل ان کی طرف سے نہیں آیا تو ہم لائے عمل دیں گے اور ہمارا لائے عمل انتہائی سخت ہوگا۔ کیا پریس کانفرنس کی، انہوں نے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مہرنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا ہو گئی ہے، کہانی کیا ہے اس کے پیچھے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ احمد فرات جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت کے انقلابی حبیب جالب بولا جاتا ہے ان کو، اور وہ جس طرح سے انقلابی شاعری کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اب انہیں کشمیر کے اندر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رضی طاہر جناب وہ صحافی جنہوں نے یہ خبر دی تھی کہ عمران خان کی ملاقات جنرل کیانی سے ہوئی ہے، ان کو بھی اس وقت ایف آئی اے نے عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا۔ ایک ساتھ اتنی گرفتاریاں، عمر قید، یہ کیا کہانی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لفٹ نہ دینے پہ سرجنٹ نے ایک شہری کو گولی مار دی، کہانی کیا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اب لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، فیصلہ آباد کی عوام کس طرح کھڑی ہوئی ہے، انہوں نے ایس ایچ او کو کس طرح سے مزاحمت کر کے اپنے حقوق منوائے ہیں، تمام کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو اڈیالہ لے کے چلیں گے، جہاں پر تین بہنیں نورین خان، ڈاکٹر عزبر علیمہ خان نے بات چیت کی، پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ کس طرح سے ہمارے بھائی کو آئسولیشن میں رکھا گیا، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہاں پر بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے، کیا کہا ہے انہوں نے۔ یہ پہلے آپ کو پریس کانفرنس میں لے کے چلیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کیا باتیں انہوں نے کی ہیں، آپ سنیے گا۔ اور پھر جا کر 4 اگست کو، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 4 اگست کو ان کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا عمران خان آپ کو پاکستان سے کہیں پہ بھی جانا ہو آپ جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے کسی بھی ملک میں جانا چاہیں۔ عمران خان کا جواب یہ تھا کہ دیکھیں میرے اوپر جو انہوں نے کیسز بنائے میں ان کا سامنا کروں گا، میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کروں گا، میں عدالت کے اندر جاؤں گا اور میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کروں گا۔ اور انہوں نے 5 اگست کو عمران خان کو پھر اریسٹ کر لیا۔ پہلے ان کو بڑی بری حالت میں اٹک میں رکھا، اٹک کے پولیس والے کہانیاں سناتے ہیں کہ کس حالت میں عمران خان کو بجلی بند کر کے، جب سانس نہیں آ رہا تھا گیس میں، بجلی بند کر کے وہاں پہ کیڑے مکوڑے اندر اچھی طرح چھوڑ کے عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ اس کے بعد جب یہاں اڈیالہ جیل لے کر آئے، ٹھیک ہے عمران خان کے کیسز شروع ہو گئے یہاں پہ اڈیالہ جیل میں، ایک کے بعد دوسرا کیس۔ اگر آپ سائفر یاد رکھنا ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سائفر جو ہے پاکستان کا مہنگا ترین کیس انہوں نے چلایا، جھوٹا کیس چلایا، جھوٹا ثابت ہوا۔ انہوں نے توشہ خانہ چلایا، جھوٹا کیس چلایا، جھوٹا ثابت ہوا ہے، اس کے باوجود ان کو سزائیں دی گئیں، لیکن جج کو کوئی سزا نہیں ہے جس نے یہ غلط کیسز سنائے۔ ساتھ ہی انہوں نے 4 اکتوبر کو عمران خان کو سخت قید تنہائی میں جیل کے اندر بند کر دیا۔ سالٹری کنفائنمنٹ چھوڑیں، جیل کے اندر چابی، کہتے ہیں کہ جیل والوں سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری چابی گم گئی ہے۔ 3 ہفتے عمران خان کو انہوں نے، بلکہ 5-6 دن انہوں نے بجلی بھی بند کر دی، پنکھا بند، بجلی بند۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سارا کچھ لیگل ہے نا، آگے چلیں، آگے آ جاتی ہے 26ویں ترمیم۔ 26ویں ترمیم کیوں لائی گئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ سائفر میں عمران خان کو ججز کوئی نہیں کرنا چاہتا کہ غلط سزا دیں، کیونکہ ایسی جب کرمنل چیز کرتا ہے جج تو اس کے ساتھ چلتی ہے ساری زندگی۔ اس کے بعد 26ویں ترمیم لائی گئی۔ 26ویں ترمیم میں کیا لایا گیا کہ ججز کو آپ اپنا ماتحت بنا دو، ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا۔ انہوں نے اس کے بعد اپنے چوائس کا جج لے کر آئے، انہوں نے کہا یہ جج تو سارے قابو نہیں آ رہے، تو آپ ایسے ججز لے کر آؤ، نیچے سے اٹھاؤ۔ وہ اتنا شکر گزار ہو آپ کا کہ نیچے سے ایک جج اٹھاؤ، تھوڑے سے ججز لا کے ہائی کورٹ میں۔ اور جج ڈوگر جیسے انسان کو جو کہتے ہیں 15ویں نمبر پہ تھا، کیا کیا انہوں نے؟ جج ڈوگر کو بٹھایا، جیسی جج ڈوگر کو بٹھایا انہوں نے سزا سنا دی القادر میں۔ اور جج ڈوگر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے پھر اگلے 1.5 سال عمران خان کو کا کیس سننے سے انکار کر دیا، بڑی بے شرمی سے۔ یہ یاد رکھیں، ان کے بچے بھی یاد رکھیں گے، ان کی اگلی نسلیں بھی، جج ڈوگر کا نام ان کی تاریخ میں ہوگا کہ جج ڈوگر نے کتنا کتنی کرمنل حرکت کی ہے۔ اب ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ پچھلے 2 سال سے تقریباً یہ میرے خیال میں نہیں اکتوبر سے 2 سال سے
زیادہ ہو گیا. انہوں نے پہلے جو 6 لوگ ملتے تھے پارٹی کے لوگ جمعرات کو, انہوں نے وہ ختم کیے. انہوں نے ان کی پہلے ملاقاتیں پارٹی کے لوگوں کی ختم کی, اور آہستہ آہستہ انہوں نے عمران خان کی فیملی کی ملاقاتیں ختم کی. اس کے بعد انہوں نے عمران خان کی وہ جو لائرز ہیں ان کی ملاقاتیں ختم کی, اور ساتھ ہی انہوں نے جو ڈاکٹرز ہمارے آخری دفعہ جو عمران خان سے ملاقات کی تھی اس بات کو بھی اب 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً, نہ ڈاکٹرز نہ لائرز نہ فیملی, اور آہستہ آہستہ کر کے یہ اس نوبت پہ اس چیز کو لے آئے کہ عمران خان کو مکمل طور پہ قید تنہائی میں انہوں نے 8 مہینے سے رکھا ہوا ہے, جہاں پہ ڈاکٹر عظمیٰ ان کے ساتھ 3 دفعہ ملاقات کی 8.5 مہینے میں. 8.5 مہینے میں اعتزاز احسن سے سن لیں, جاوید ہاشمی سے, جو دونوں پولیٹیکل قید گزار چکے ہیں, انہوں نے کہا جو ظلم عمران خان نے سامنا کیا, جس ظلم کا یہ آج تک کسی پولیٹیکل قیدی نے نہیں کیا, جو ایک چھوٹے سے ڈیتھ سیل میں انہوں نے رکھا ہوا ہے قید تنہائی میں. اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ جب ہم 26 نمبر چنگی پہ تھے, جب انہوں نے ہمیں وہاں روک دیا, تو گوہر صاحب نے آ کے کہا کہ محسن نقوی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک درخواست بھیج دیں جیل انتظامیہ کو, نورین نیازی, تو ملاقات ہو جائے گی. جیل سپرنٹینڈنٹ نے تو نہیں نورین نیازی کو روکا ہوا, یہ تو محسن نقوی نے روکا ہوا ہے, یہ تو اس حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ عاصم منیر نے اس کے نیچے روکا ہوا ہے. اب آپ کہہ دیں درخواست ڈال دیں, تو جو کورٹ آرڈر ہے, فل بینچ کا کورٹ آرڈر ہے, وہ کدھر جائے گا, جس کے اندر 6 فیملی ممبرز, 6 لائرز اور 6 وکلاء عمران خان کو ہفتے میں 18 لوگ مل سکتے ہیں. آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جب ہم نے اسے انکار کیا, ہم نے کہا ہاں, اور آپ باہر آ کے بات نہیں کر سکتے, یہ آپ پلیز یہ نوٹ کریں. بشرا بی بی کی بھی فیملی مل سکتی ہے, آپ بھی مل سکتے ہیں. ہم نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمیں یہ بالکل قبول نہیں ہے. ملاقات کرانی ہے سے پہلے آپ عمران خان کا ہسپتال کے اندر علاج کروائیں, جو ہماری تب سے ڈیمانڈ ہے. بشرا بی بی کی فیملی کو یہی کہا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے. وہ بیچارے اندر گئے ہیں, 2 دفعہ ملاقات کروائی ہے, انہوں نے کچھ بھی نہیں آگے باہر کہا, اور انہوں نے بہانہ ڈھونڈ کے اب پچھلے ہفتے ان کی بھی ملاقات بند, 2-3 ہفتوں سے اب ان کی بھی ملاقات بند کر دی ہے. تو یہ جان کے کر رہے ہیں. بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ ان کو 2 ملاقاتیں کرا کے باقی غائب کر دی, وہ آتی ہیں, ان کو ملاقات نہیں کرنے دے رہے. اب ہم نے یہ ہماری ڈیمانڈ سن لیں, ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے. ہاں, ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ پریشر ڈالنے کے لیے, اور ہم نے کنڈیشن جو ڈالی ہے کے پی گورنمنٹ نے, ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے پی سے اس کا حصہ مانگ رہی ہے 175 بلین روپے کا, وہ ہم تب تک نہیں دیں گے جب تک یہ 300 بلین جو فاٹا کے انہوں نے دینا وہ نہیں دیتے. پلس عمران خان کو ہسپتال میں ان کا ایگزامینیشن اور علاج فیملی اور اپنے ذاتی ڈاکٹر کی موجودگی میں, اور عمران خان کی قید تنہائی نہیں ختم کی جاتی. اور کیسے قید تنہائی ختم ہوگی؟ جب کورٹ آرڈر بحال ہوگا جس میں 18 لوگ ہفتے میں مل سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری کیا چیز ہے, عمران خان کی کتابیں دی جائیں گی, کیونکہ 8 مہینوں سے عمران خان کو کتابیں نہیں دی جا رہی. اور تیسری, عمران خان اپنے بچوں سے بات کر سکیں. یہ قید تنہائی کی جو انہوں نے, جو عمران خان کے لافل جو جیل مینول کے مطابق یہ ان کے رائٹس ہیں, اخبار اور ٹی وی, یہ سارا کچھ جو ان کا جیل مینول کے مطابق ان کے جو حقوق ہیں اور جو کورٹ آرڈر ہے اس کے مطابق ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کریں. ہمارے ساتھ ایک گارنٹر ہونا چاہیے, گارنٹر جو یہ گارنٹی کرے گا کہ یہ اپنے اس کے اوپر جو کمٹ کریں گے. زبان تو چھوڑو رانی, لکھنے پہ قائم رہیں گے. زبان تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں, لکھے ہوئے پہ یہ قائم رہیں گے. ہمیں اس کے لیے گارنٹر چاہیے. یہ اگری کریں گارنٹر پہ, اور عمران خان کے جو قید کے سارے حقوق ہیں وہ بحال کیے جائیں. اب اگر یہ نہیں کریں گے, اگر یہ پریشر کے باوجود, جو ابھی پریشر آپ کو پتہ ہے کے پی نے ان کے اوپر ڈال دیا ہے, اگر اس کے باوجود یہ عمران خان کو اتنا بڑا اپنے لیے
इनका इमरान खान से इतना ज़्यादा खौफ है कि ये 175 बिलियन भी छोड़ देंगे, क्योंकि हो सकता है कि कितना इनको ज़्यादा खौफ है इमरान खान से। तो उसके बाद हम ये गारंटी मांगेंगे, अगर क्योंकि ये गारंटी हम नहीं करेंगे, नहीं बहाल करते, आपको हम ये बताना चाहते हैं सारे पाकिस्तानियों को, उसके बाद आप फिक्र ना करें, हम ना तो सिर्फ खड़े हैं, हम सामने होकर करेंगे, हम सामने होकर बिल्कुल सामने रहेंगे। ये जो सारी अफवाहें फैला रहे हैं, कभी कुछ करते हैं, इस पे ना यकीन करें। हम अगला लाएमल इसके बाद इंशाल्लाह आपको जो आपकी जो चाहते हैं वही होगा, और आप हमारा साथ देंगे। और फिर हम जब मिलकर आएंगे ना अडयाला जेल, उसके बाद इमरान खान सिर्फ बहाल नहीं होगा, पूरे हकूक नहीं बहाल होंगे, फिर हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे इंशाल्लाह। मैडम ये जो आपने कहा रिहा कराएंगे और पूरा प्रेशर ग्रुप लेकर आएंगे, इसका मतलब है कि एक गैर अदालती इक़दाम की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। प्लीज आप दूसरा मैडम ये मजाक ना करें मेरे साथ, मजाक वाले मैडम सवाल आपने ना कहा है ना, दूसरा मैडम ये कि आपने कहा कि उनको 175 बिलियन नहीं देंगे आप केपी हुकूमत से ये क्यों नहीं कहते कि वो ये कमिट करें कि आइंदा 1 साल में कोई दहशतगर्दी नहीं होगी? वैसे आजकल मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, साल से तो दहशतगर्दी बंद हो जाती है, जब ये मसरूफ़ होते हैं ना कहीं और तो दहशतगर्दी बंद है आजकल। नहीं, शदीद हो रही है मैडम ये तो दहशतगर्दी। मेरी बात सुने, अभी इसको जवाब नहीं दोगे। कि वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर के साथ पार्लियामेंट हाउस के अंदर मुलाकात हुई है, उनसे उन्होंने वज़ीर ख़जाना ने टाइम मांगा है कि हमें टाइम दें, और ये पता चला है कि उन पे खान की सेहत के बारे में और मुलाकात के बारे में और उन दूसरी चीज़ों के बारे में बात नहीं की, सिगरेट के टैक्स के ऊपर उनकी बात की। आप इसके ऊपर क्या कहती हैं? हालांकि खान की सेहत के बारे में, मुलाकात के बारे में उनको बात करनी चाहिए थी। देखिए वो जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो हैंडल कर लेंगे, चकज़ई साहब हैं, अल्लामा नासिर हैं। हमारी बात इस वक्त, क्योंकि मैं ये जो प्राइम मिनिस्टर है इसके साथ क्या बात करेंगे, वो बेचारे खुद के अपने मुंह से कहते हैं हमारे हाथ में नहीं, हमें तो खुद नहीं समझ आता कि किसके हाथ में है। मोहसिन नकवी बात करता है, ये फ़ोन करते हैं, मोहसिन नकवी ने किया था गौहर, बैरिस्टर गौहर को, तो मोहसिन नकवी से जाके असली मसला तो ये है कि जो इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला गया है और इनका अस्पताल में इलाज नहीं करवा रहे, ये जिसकी भी जिम्मेदारी है, हम यहीं पे इसको हल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने अगला लाएमल की बात की, तो क्या हो सकता है अगला लाएमल? पहले से कोई लाएमल नहीं बताता ताकि पहले से तैयारी कर लो, वो सब आपको सरप्राइज मिलेगा। अभी कुछ नहीं कहा, आपको पता ही नहीं है कि क्या करेंगे। हाँ, अभी सरप्राइज है। कुछ थोड़ा सा ट्रेलर तो दे दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग हैं ना, और हम सारों को पता है कि पूरी कौम एक पेज पे है इमरान खान के लिए। हमने तो अभी सिर्फ उनके हकूक़ मांगे थे जो जेल के हैं। लोग क्या मांग रहे हैं, आपको पता क्या मांग रहे हैं, और हमें क्या कहते हैं कि इमरान खान को बस एक ही चीज़ है, रिहा करो। बात, पाकिस्तान को इमरान खान की ज़रूरत है, ये याद रखें। अलीमा खान ने वाज़े कहा है कि अगर अब हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर हम लोग अपना लाएमल देंगे और हमारा लाएमल इंतहाई सख्त होगा। आपको याद होगा अलीमा खान ने आज से कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले एक लाएमल दिया जिसमें कहा कि आप तमाम लोग अडयाला में आए, और वहां पर इतनी आवाम हो गई थी कि पूरे रावलपिंडी को आइसोलेट करना पड़ गया था, दुकानें बंद करवानी पड़ गई थी। तो ये अलीमा खान कह रही हैं कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि अब हम लोग लाएमल दें और खुद लाएमल दें। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि कहानी कुछ डिफरेंट हो चुकी है और अलीमा खान और तीनों बहनों ने यह फैसला कर लिया है कि अब वो खुद से कॉल देंगी और कॉल देकर वो बताएंगी कि क्या असल में करना है और आवाम को किस तरह मोबिलाइज करना है। देखिए, ये समझिए इस चीज को, तीनों बहनें इस वक्त लीडरशिप के पास जाती हैं, लीडरशिप से कहती हैं कि आप कोई ना कोई लाएमल दीजिए। सुहेल हफीज साहब कहते हैं कि देखिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा सूबा है और सूबे को मैंने चलाना भी है, मैं बंद नहीं कर सकता सूबा, मेरे पे आर्टिकल लग जाएगा, मुझे लोगों को मनवाना पड़ेगा, मुझे बजट भी पेश करना होगा। तो सुहेल हफीज साहब जब आए थे तो उनकी बड़ी इज्जत थी, उनको लोग सराह रहे थे। हमने भी जहां पर भी सुहेल अफरीदी साहब के, हम उनके हमरा वहां पर गए, हमने अवामी रश आपको दिखाया और हकीकी मायनों में उनके साथ अवाम थी। लेकिन अब उनका रवैया इंतहाई मुख्तलिफ हो चुका है। और मुख्तलिफ किस तरह से हुआ है कि सुहेल अफरीदी साहब मुजाहमत की तरह जा ही नहीं रहे। एक जो कंटेनर बनाया गया था जिसपे आज़ादी और मौत का नारा लिखा गया था, वो कंटेनर न जाने खो गया है। तो तीनों बहनें अलीमा खान, नूरीन खान, डॉक्टर उज़मा, वो इस वक्त इस पलाई दीवार खड़ी हो चुकी हैं और उन्होंने ये कहा है
کہ اب ہم لوگ خود لائے عمل دیں گے, چاہے جو مرضی ہو جائے, ہم لوگ اپنے بھائی کے لیے نکلیں گے. کہانی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے, اور یہ اس وقت انتہائی خطرناک پہلو ہے کہ علیمہ خان, نورین خان, ڈاکٹر عظمیٰ اب جا کر خود کھڑی ہو چکی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم لوگ کسی کو بھی فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. تو علیمہ خان, نورین خان, ڈاکٹر عظمیٰ مزاحمت کرنے کے لیے جا رہی ہیں, اور ان کا جو لائے عمل ہونے والا ہے, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, یہ اتنا سخت لائے عمل ہوگا, اتنا سخت لائے عمل ہوگا کہ طاقتور مقتدرہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اڈیالہ کی کال نہیں ہوگی, یہ میں آپ کو بتا دوں. علیمہ خان, نورین خان نے اس مرتبہ ایک دوسرا پلان تیار کیا ہے. یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اس پلان میں اب عوام نکلے گی, کھڑی ہوگی. دیکھیں, عوام اب خود سے نکلنا شروع ہو چکی ہے, کھڑے ہونا شروع ہو چکی ہے, کیونکہ ظلم جو تھا وہ اب اتنا بڑھ چکا ہے, اتنا بڑھ چکا ہے کہ کنٹرول نہیں ہو رہا عوام سے. عوام برداشت نہیں کر پا رہی, اور عوام کے انہوں نے اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ عوام اب خود سے ان کو روک رہی ہے. مطلب کہ ہم یہ سمجھتے تھے نا کہ ظالم کو غلط کہنے کی 3 درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ ہوتا ہے سب سے کمزور درجہ, اپنے دل میں برا رکھنا. دوسرا, اس سے جو تھوڑا سا بڑا درجہ ہوتا ہے, منہ سے برا بولنا. اور تیسرا درجہ جو سب سے طاقتور اور حسینی درجہ مانا جاتا ہے, اپنے ہاتھ سے برا روکنا. تو اب فیصلہ آباد میں کیا ہوا ہے یہ آپ کو لے کے چلیں گے. فیصلہ آباد میں شہریوں نے جو ہے وہ ایس ایچ او کی درگت بنائی. اب یہ بنائی کیوں, یہ خبر میں پہلے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ فیصلہ آباد کے ایس ایچ او کی شہری کے ہاتھوں جم کر دھلائی. ایس ایچ او چک چھمرا آصف ندیم بٹ نے ملزم کی گرفتاری کے لیے گھروں پر چھاپا مارا, تو ضلع کونسل چوک میں احتجاج کرتے مظاہرین بپر گئے. باوردی ایس ایچ او کو تھپڑ مارے گئے, تھپڑ رسید کیے, سوٹوں سے تشدد کیا گیا. اور یہ پولیس والے پہ سے تشدد کیا گیا ہے کیونکہ اس نے ایک گھر پہ چھاپا مارا تھا, چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا تھا. عوام کس طرح سے بھپری ہے نا, عوام کس طرح سے اب صبر کا پیمانہ کھو گئی ہے, آپ ویڈیو دیکھیں. کر کے جڑے عوام نے کوئی بیمار ہے, کوئی کیویں ہے, کوئی کیویں, اگر کسی دی ڈیتھ ہو گئی تہاڈے تے کاروائی ہوئے. اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو بڑا غلط ہوا, یہ تشدد ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا. مجھے بھی لگتا ہے, میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ آپ کو کوئی بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. مگر اس وقت قانون کر کیا رہا ہے عوام کے ساتھ, میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں. یہ ایک دوسری خبر دیکھیے گا کہ لفٹ نہ دینے پر ٹریفک پولیس کے اہلکار نے شہری کو ٹانگ پر گولی مار دی. واقعہ پنجاب کے شہر شیخوپورہ میں پیش آیا. مطلب ایک شہری ایک ٹریفک وارڈن کو لفٹ نہیں دیتا اور منع کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ٹریفک پولیس ہوتی ہے وہ اس کے پیر میں گولی مار دیتی ہے. پہلے تو مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس کیا واقعی ویپن ہوتا ہے. مطلب ٹریفک موٹر وہیکل ایکٹ میں ان کے پاس تو ویپن بھی نہیں ہونا چاہیے, اگر ہونا بھی چاہیے تو اس کا مجھے تھوڑا سا علم نہیں ہے. لیکن حقیقتاً طور پہ یہ واقعہ ہو جانا کہ ایک شہری آپ کو لفٹ نہیں دے رہا, آپ اس کی ٹانگ میں گولی مار رہے ہیں, تو آپ سوچئے کہ عوام جو ہے وہ کتنی زیادہ ان سے پریشان آ چکی ہے. اس وقت موجودہ نظام میں ہو کیا رہا ہے, دیکھیں میں آپ کو پہلے لے کے چلتا ہوں مہرنگ بلوچ کی طرف. مہرنگ بلوچ کو اس وقت عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اور یہ سزا کیوں سنائی گئی ہے, کیونکہ جب اس کے والد صاحب کو قتل کیا گیا تھا یا ان کو جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا تھا, اس کے بعد وہ بچی جو ہے اپنے گھر سے نکلتی ہے, چھوٹی بچی انصاف کے نعرے لگاتی ہے بلوچستان میں, اور کہتی ہے کہ میرے والد نے کس کا قتل کیا تھا جو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. وہ بچی ہمیشہ کے طور پر جو باتیں کرتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی چلی جاتی ہیں. پھر وہ احتجاج کرتی ہے, بلوچستان کو موبلائز کرتی ہے, اور جو لوگ جبری گمشدہ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ کو پہلے گرفتار کیا جاتا ہے, اس پہ مقدمے چلائے جاتے ہیں, اور آج جو ہے تقریباً کوئی 36 گھنٹے پہلے ان کو جو ہے عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے. اب یہ بھی واقعہ بڑا ہی حیران کن ہے کہ جب مہرنگ بلوچ صاحبہ کورٹ میں ہوتی ہیں تو اس وقت جج حضرات جو ہوتے ہیں ان سے مخاطب ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو معافی ابھی بھی مل سکتی ہے اگر آپ معافی مانگ لیں, نظام سے معافی مانگ لیں. تو مہرنگ بلوچ صاحبہ جو ہے ایک شعر عرض کرتی ہیں جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہو رہا ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ مفامت نہ سکھا جبر نارواں سے مجھے, میں سر وقف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. مطلب مجھے مفامت کرنے کا جج صاحب آپ مت کہیں, مجھے آپ جو بلا ہے جو آپ کے ساتھ بہت طاقتور ہے اس سے لڑوا دیں,
मतलब کہ میں مفاہمت کرنا ہی نہیں چاہتے. حوصلہ دیکھیے آپ, اس لڑکی کا حوصلہ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ جو ہے وہ اس وقت اس نظام کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. آگے چلیں گے تو احمد فراز صاحب کی خبر آ رہی ہے کہ کشمیر سے ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لی ہے. احمد فراز صاحب کو چند دنوں سے اس تمام معاملے پہ جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہے تھے, اور رپورٹنگ اس طرح سے ان سینس کہ وہ شاعری بولتے تھے اور اپنے انداز میں جو ہے اس نظام کو ایکسپوز کر رہے تھے. وہ بار بار جو ہے اس نظام کے خلاف شاعری بولتے تھے, کشمیری عوام کی آواز اٹھا رہے تھے. تو آج خبر آئی ہے عمران ریاض صاحب کی, ان کی فیملی سے بھی بات ہوئی ہے, ہم نے بھی کوشش کی کہ ان کی فیملی سے ہم بات کر سکیں. تو انہوں نے بتایا کہ جناب سٹی پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور ابھی وہ گرفتار کر کے ان کو تھانے میں لے گئے ہیں, اور بتایا یہ گیا ہے کہ ان پہ مبینہ طور پر جو کیس بنایا گیا ہے وہ ریاست کے خلاف بات کرنے کا ہے اور عوام کو اکسانے کا کیس بنایا گیا ہے احمد فراز صاحب کے خلاف. لیکن احمد فراز صاحب سے جب ان کے مقامی حضرات کی گفتگو سے ناسا ہوئی اور ان سے بات چیت ہوئی تو احمد فراز صاحب نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی صرف اور صرف قائل ہے انصاف کے اور مزاحمت کے. کشمیری عوام اگر جہاں پر کھڑی ہوئی ہے تو میرا بھی کوئی فرض بنتا ہے, اور اگر اس میں مجھے تکلیفیں آنی ہیں تو میں اس کو سہنے کے لیے تیار ہوں. یہ بات چیت کر رہے تھے احمد فراز صاحب, جو ان کے مقامی لوگوں سے ہماری گفتگو ہوئی. تو ابھی اس وقت احمد فراز صاحب گرفتار ہے اور مبینہ طور پر ان کا جو کیس ہے ابھی تک جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس کو رپورٹ نہیں کیا گیا ہے یا ہم تک ابھی نہیں پہنچا. آگے چلیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل کیانی کے متعلق جو ہے ایک صحافی حضرات تھے جناب رضی طاہر صاحب, انہوں نے خبر دی تھی کہ جی جو جنرل کیانی ہے وہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی انہوں نے, اور ملاقات میں انہوں نے عمران خان کو کہا کہ جی آپ جو ہے وہ ملک کے بارے میں سوچئے اور ہمارے ساتھ بات چیت میں ایک رول پلے کریں. اب اس صحافی کو جو ہے پہلے ایف آئی اے نوٹس دیتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کے پر کیس ہوتا ہے. رضی طاہر صاحب جب کورٹ جاتے ہیں اور اپنی بیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو رضی طاہر صاحب کو پتہ لگتا ہے کہ ان کی بیل خارج کر دی جاتی ہے, اور اسی وقت فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اسی وقت رضی طاہر صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ایف آئی اے کی طرف سے. تو یہ اصل میں عدالتوں کا رول بن چکا ہے. مطلب عدالت سے ایک آدمی جاتا ہے کہ جی مجھے انصاف دیا جائے, مجھے ان سے خطرہ ہے, آپ مجھے جو ہے نا پلیز بیل دی جائے, اور عدالتیں وہاں پر جو ہے نا تمام چیزیں چھوڑ کر بیٹھ جاتی ہیں کہ نہیں بیٹا آپ کو کوئی انصاف نہیں ملے گا, آپ یہاں سے چلے جائیں, اور باہر جا کے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. البتہ جو عدالتوں کا رول ہے نا اس پوری رجیم میں وہ کیسا بن چکا ہے, اس پورے عدالتوں کے رول کو نا میں اس ایک خبر سے جو ہے نا آپ کو بتاؤں گا. یہ خبر جناب دے رہے ہیں وقار خان صاحب, اور وقار خان صاحب لکھتے ہیں کہ راولپنڈی عدالت میں مجرے کروائے جا رہے ہیں. عملے میں ایک شخص کے بیٹے کی شادی تھی, جگہ نہ ملنے پر اس نے عدالت میں مجرا رکھ لیا. ویسے بھی اور انہوں نے پھر اپنے کمنٹ کیے, یہ میں آگے نہیں پڑھوں گا, نیچے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ عدالت میں پوری رات جو ہے وہ گندا مجرا کروایا گیا. پاکستان کی عدالتوں میں رات گئے مجرے کروائے جا رہے ہیں. یہ 30 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھیں پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں. میں سے کسی ایک کے لڑکے کی جو ہے وہ شادی ہو رہی تھی اور اس بیچارے کو کہیں اور جگہ نہیں ملی, نہ میرج ہال نہ کوئی اور کمرہ, تو اس نے سوچا کیوں نہ کہ اس کمپلیکس کو یہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے, اور اس نے پھر یہاں پر ایک روم جو ہے وہ سلیکٹ کیا اور یہ تمام تقریبات جو ہیں مجرے کی یہ وہاں پر اس نے کنڈکٹ کروائی. اب جناب علی سوال یہ بنتا ہے کہ غریب عوام پورا دن ایڑیاں رگڑتی رہتی ہے لیکن اس کو یہاں سے انصاف نہیں ملتا. اب مجھے بتائیں کہ عدالتیں ہماری اس کام کے لیے رہ گئی ہیں. انصاف آپ دیکھیے نا, عمران خان جو ہے وہ بار بار کہتا ہے کہ میں عدالتوں میں جانا چاہتا ہوں, میں عدالتوں سے انصاف لینا چاہتا ہوں, میں عدالتوں سے یہی عدالتوں سے انصاف لوں گا. اسے عدالتوں پہ اتنا یقین ہے, اور ہماری عدالتیں کہاں پر آگے کھڑی ہو چکی ہیں آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں عمران خان بار بار آپ کو سمجھاتا ہے کہ دیکھیں اس نظام کا جو ہے یہ واحد حصہ ہے جس کو ہمیں توڑنا ہے, ہمیں انصاف اور رول آف لا لے کر آنا. اس نظام کے جو کچھ لونڈے لپاڑے ہیں, مطلب منصور علی خان صاحب نے یہ الفاظ ایجاد کیا تھا نا کہ لونڈے لپاڑے جن کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی اور وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو محترم ناظرین کرام, میں آپ کو ایک اور لونڈے لپاڑے سے ملواؤں گا اور وہ آپ نے اس کی بات سنی. یہ ہے پرویز سندیلا صاحب, نون لیگی رہنما ہے. اور نون لیگی رہنما یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں, کیونکہ ایران جنگ کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ ایران سے سینکشنز ہٹا دی گئی ہیں اور اب ایران سے ہم تیل لے سکتے ہیں, لیکن اب نون لیگ کی پوری انٹلیکٹ لیول کیا ہے, یہ ذرا آپ ان کی بات سنیں. مت بھولیے پاس ڈیزل ہے, پیٹرول اچھی نسل کا نہیں ہے, اچھی نسل کا نہیں ہے, اچھی نسل کا نہیں ہے. یہ آپ کو دیکھیں, یہ کوئی میری اب تو اے آئی پڑھی ہوئی ہے, گوگل پڑھی, دنیا پڑھی ہے, دیکھ لے کہ وہاں سے آپ کیا لے سکتے ہیں. اب پرویز سندیلا صاحب یہ فرما رہے ہیں, میں آپ کو ایگزیکٹ ان کے الفاظ بتا دیتا ہوں کہ ایران کے پاس اچھی نسل کا پیٹرول نہیں ہے, گندی نسل کا ہے. مطلب کہ
آپ یہ اندازہ کیجئے کہ مطلب کہ ان کا انٹلیکٹ لیول ہے، کبھی پیٹرول کی بھی بھلا کوئی نسل ہوتی ہے، پیٹرول کی بھی نسلیں ہوتی ہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس 40 سال کے اندر جب سے امریکہ نے ان کے اوپر پابندی لگائی ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں پر یہ سینکشن ہٹائی گئی ہیں وہاں پر ایران سے کانٹریکٹ کیے جا رہے ہیں، رشیا اسی پیٹرول کو اپنے پاس لے کر آتا ہے، چائنا کے پاس یہی پیٹرول جاتا ہے، تو یہ پیٹرول اب سینکشن ہٹائی گئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ایران سے ہم پیٹرول خریدیں، لیکن کیا ہو رہا ہے جناب، یہی ان کی جو سوچ ہے، ان سے پاکستان کا آج بڑا غرق ہوا ہے، تو یہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں۔ مثال میں نے آپ کو دکھا دی، اور اس طرح کے ہمارے پاس لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو ہم پہ مسلط۔ تو محترم، یہ ان کا انٹلیکٹ لیول ہے اور یہ لوگ ہم پہ اس وقت مسلط ہیں۔ دعا کریں کہ ایسے لوگوں سے اللہ کرے کہ پاکستان کی جان چھوٹے اور کچھ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پاکستان پہ ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے کہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد۔